اور جب اہل بیت رسول کا ذکر کیا جائے تو یاد رکھیے گا اہل بیت رسول میں کون ہیں؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں. یہ جتنا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بات کی مخلوق ہیں. پہنچ رہی ہیں؟ ہوتا ہے نا ہمارے محاورہ ہے، دیکھ سے زیادہ بات یہی ہے. ورنہ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ بعد میں آنے والوں نے کہا کہ وہ بھی اہل بیت میں سے تھے. اور مزے کی بات تو یہ کہ ایک صاحب ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ جو قربا کی محبت مانگی گئی ہے، قربا سے مراد کون ہے؟ قربا سے مراد ہم اور آپ ہیں. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے وہ رسول سے قریب ہے، جو رسول سے قریب ہے وہ رسول کے قربا ہے. کہاں کہاں سے تانے بانے بنانے پڑے تاکہ پنجتن پاک سے چھٹکارا ملے. میں ان سے کہوں گا قرآن کی آیت کو ذرا غور سے پڑھو. حافظ بن جانا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رسول یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے قربا کی محبت کے. اگر قربا بھی تم ہی بن گئے تو پھر اجر رسالت کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب آیت خود کہہ رہی ہے کہ تم اور ہو، قربا اور ہیں. تم سے مانگا جا رہا ہے کہ قربا کی محبت اختیار کرو. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ جن کتابوں کو میں نے حوالہ دیا نا، تفسیر کشاف میں بھی یہ روایت موجود ہے، علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر بھی لکھا ہے، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ قربا کون ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. اور جو صحابی تھے، مزے کی بات یہ تھی کہ وہ صحابی خود بھی رسول کے قرابت دار ہوتے تھے. کون سے صحابی؟ جناب عبداللہ بن عباس. اور سلام و عبداللہ بن ابن عباس پر. اگر وہ سوال نہیں کرتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ قربا کون ہے. سوال کر کے آپ نے بتا دیا قربا کون ہے. اور آپ کا سوال خود یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں جن قربا سے مودت اختیار کرنی ہے ان میں خود میں بھی شامل نہیں ہوں. جب ابن عباس خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود قربا میں شامل نہیں ہو سکتے تو جن کا خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا رسول سے، وہ رسول کے قربا میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے سوال کیا، مسئلے کو حل کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. اے اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ آپ کے قربا کون سے ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. یہ نہیں کہا مستحب ہے، کہا ہم پر واجب ہے. کیونکہ قرآن کا مزاج سمجھ رہے تھے یہ اجر رسالت میں جو مانگا جا رہا ہے یہ مستحب نہیں مانگا جا رہا، یہ واجب مانگا جا رہا ہے. وہ آپ کے قرابہ دار کون سے ہیں؟ تو ان بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، نبی نے شاہ فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما. وہ قربا جن سے مودت مانگی گئی ہے وہ علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. یہ ہیں قربا کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. ایک ایک مسلمان پر واجب ہے کہ ان کی محبت اختیار کرے. اس لیے کسی میں جرت نہیں ہوئی. کوئی کسی مسلک کا بھی تھا، کوئی کسی فرقے کا بھی تھا، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی انہوں نے کہا کہ ہم بھی اہل بیت والے ہی ہیں. کسی میں مجال نہیں ہے جو اہل بیت سے ٹکر لے سکے. ہر ایک نے کہا ہم اہل بیت والے ہی ہیں. امام شافعی نے یہ جملہ کہا تھا، کہنے لگے اگر تم مجھ سے میرا مسلک پوچھتے ہو تو انا عبد لفتى انزل فیہ حل اتا الی متی اختمہ الی متی. امام شافعی کہتے ہیں اگر تم میرا مسلک پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اس جوان کا غلام ہوں جس کی شان میں حل اتا اتری ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں کب تک اپنے مذہب کو چھپاؤں، میں کب تک اپنے مذہب کو چھپاؤں. ایک سے مطلب امام شافعی جیسا بھی ہو تو اپنے مکتب کو چھپاتا تھا.
لیکن پھر اس سے رہا نہیں کیا, اعلان کرنا پڑا کہ میں بھی اسی گھرانے کا ماننے والا ہوں جس کی شان میں حل عطا نازل ہوئی ہے. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے جب اسٹڈی کی, ریسرچ کی, انہیں پتہ چل گیا اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے.